بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نہیں، یہ سازش ہے، یہ مکاری ہے۔ ربیع اسفندیار، میں نے تمہارے جیسا مکار آج تک نہیں دیکھا۔ تمہارے وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ڈمی ہوں۔ ابھی ان میں سے ایک نے میرے دماغ کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ اوہ گاڈ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی اور فرش پر تڑپ رہی تھی۔ میں نے شیبا سے کہا، اب تم اس کے دماغ میں موجود ہو تاکہ دوسروں کے ذریعے کچھ بول سکوں۔ شیبا فوراً اس کے دماغ پر قابض ہو گئی تاکہ اسی طرح تڑپنے اور تکلیف میں مبتلا رہنے کی ایکٹنگ کر سکے۔ ربیع اسفندیار حیرانی سے ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ ہے، میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوستوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اصل شیبا سانس روک سکتی ہے، اس کے دماغ کو جھٹکا نہیں پہنچایا جا سکتا۔ میں نے کمانڈو وائی کی زبان سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، شیبا سانس روکنا جانتی ہے۔ تم اور تمہارے وہ تینوں دوست چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والی اصل شیبا اسرائیل میں نہ رہے، اس کے ذریعے فرحاد سے دوستی نہ ہو سکے تاکہ اسے یہاں سے رخصت کر دینے یا کسی بہانے مار ڈالنے کے بعد وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے پورے اسرائیل پر چھا جائیں اور یہاں کے حکام کو اپنی انگلیوں پر نچاتے رہیں۔ ربی نے حیرانی سے دیدے پھیلا کر کمانڈو وائی کو دیکھا، پھر کہا، فرحاد، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر مکار نکلو گے۔ زمین پر پڑی ہوئی شیبا سنبھل کر اٹھ رہی تھی۔ اس کے اندر موجود رہنے والی شیبا نے کراہتے ہوئے کہا، میں جب تک یہاں موجود ہوں اپنی حکومت کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، اپنے اعلیٰ حکام کو تمہارے فریب میں نہیں آنے دوں گی۔ ابھی فرحاد نے کہا تھا، اگر ڈمی ثابت نہ کیا گیا تو مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ بے شک وہ مجھے لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، لیکن میں نے محبت سے فرحاد کو دوست بنایا ہے اور محبت سے اپنی بات منواتی ہوں۔ میں اسے منا لوں گی، وہ تمہارے خلاف کوئی ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرے گا، نہ ہی مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اور میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ میرا ملک ہے، یہاں کی مٹی سے مجھے محبت ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرے ہم مذہب ہیں۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم محبت سے فرحاد کو بھی دوست بنا لیں۔ ہمارے درمیان اب تک جو بات تنازع کا سبب بنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ کس حد تک فرحاد پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو ہمارے محترم ربیع اسفندیار ایک نیا مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ اپنے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے مداریوں کو لا کر نیا تماشا دکھا رہے ہیں۔ مجھے یہاں سے نکال دینا چاہتے ہیں تاکہ میدان صاف رہے۔ میرے جانے کے بعد پھر ان تمام اعلیٰ حکام سے انتقام لیں گے جنہوں نے انہیں ملک بدر کیا تھا۔ ربیع اسفندیار نے کہا، تم بڑی لمبی مؤثر تقریر کر رہی ہو، میرے خلاف بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہو، لیکن میں بھی یہودی ہوں۔ میں نے اپنے ملک کی، اپنے قوم کی اور اپنے مذہب کی اتنی خدمت کی ہے جتنی خدمت کرنے کے لیے تمہیں میری جتنی عمر گزارنا ہوگی۔ میں بھی اس مٹی سے محبت کرتا ہوں، اب بھی یہی کہتا ہوں۔ تم اصل شیبا ثابت ہو گئی تو میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، تم ہماری قوت بن کر رہو گی۔ معاف کیجیے مسٹر ربیع، جہاں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے شیطان ہوں وہاں میں نہیں رہوں گی، اور رہوں گی تو اس شرط پر کہ انہیں اسرائیل کی سرحدوں سے باہر نکال دوں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مس شیبا، تم سچی یہودی ہو، تمہاری حب الوطنی سے ہم انکار نہیں کریں گے۔ ہمارے سامنے یہ پیچیدہ مسئلہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ربیع اسفندیار ہمارے لیے محترم ہے، ہم ان کے منہ پر یا ان کی پیٹھ پیچھے انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ کہنے کے لیے ثابت کرنا ہوگا۔ میں ابھی ثابت کرنے والی تھی، لیکن اس کے شیطان دوستوں نے مکاری دکھائی۔ آپ میں سے اس بات کی ضمانت کون لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے جاؤں گی تو دوبارہ دماغی جھٹکا نہیں پہنچایا جائے گا؟ میں نے شیبا کے دماغ میں پہنچ کر کہا، تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اسی طرح انہیں اپنی باتوں میں الجھائے رکھو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس گونگے فوجی افسر کے دماغ میں جھانکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ شیبا کو سمجھانے کے بعد میں خود سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ربیع نے ابھی تک خیال خوانی کے معاملے میں ڈمی شیبا کو الجھایا ہوا تھا، اب دوسرے افسران بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شیبا اس فوجی افسر کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی سچائی ثابت کرے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ربیع اسفندیار نے بہت سوچ سمجھ کر فوجی افسر کا انتخاب کیا تھا۔ وہ افسر تنہائی پسند تھا، بہت کم لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، اور جن کم لوگوں سے ملاقات کرتا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ آخر وہ کون لوگ تھے میں نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو ان کے دماغوں میں پہنچ کر اس افسر کے
کے لب و لہجے کو کسی طرح گرفت میں لینے کی کوشش کرتا۔ آخر میں ایک افسر کے دماغ میں پہنچ گیا جس کی جیب میں ریوالور رکھا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اگر ڈمی شیبہ کو اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دماغ تک پہنچنے پر مجبور کیا گیا تو میں اس افسر کے ذریعے فوجی افسر کو گولی مار دوں گا اور گولی مارنے کا الزام ان تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر عائد کروں گا۔ میری عقل اس فیصلے کے خلاف تھی۔ یہ بات میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ دانشمندانہ اقدام نہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی شیبہ دوسری آزمائشوں سے گزاری جائے گی۔ ایک مر جائے گا تو دوسرے اجنبی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ میرے سوچتے سوچتے ڈمی شیبہ پھر اس فوجی افسر کے قریب پہنچ رہی تھی۔ میں جس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا میرا وہ معمول اپنی جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا، ریوالور کے دستے کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ادھر شیبہ بالکل اس کے قریب پہنچ گئی، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ایسے وقت کچھ سوچنا نہیں پڑتا، کچھ نہ کچھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ دانشمندانہ اقدام نہ ہوتا مگر اتنا ضرور ہوتا کہ ڈمی شیبہ دوبارہ اس آزمائش سے محفوظ رہتی، پھر اسے مہلت مل جاتی۔ دوسرے لفظوں میں مجھے کچھ کرنے کے لیے مہلت درکار تھی۔ دوسری طرف شیبہ اپنی ڈمی کے دماغ میں تھی، اس کے ذریعے اس فوجی افسر کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی، یا میرے مالک ہماری عزت رکھ لے، ہم مکاروں سے مکاری کر رہے ہیں، ہماری نیت صاف ہے، ہم ان شیطانوں سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں۔ میں بحیثیت یہودی اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو ان تین ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، میرے خدا میں ایک محبت کرنے والے کی حیثیت سے التجا کرتی ہوں، میرے فرہاد کی عزت رکھ لے، ایسا نہ ہو اسے زبان ہارنا پڑے، ایسا نہ ہو وہ اپنی زبان کا پابند رہنے کے لیے مجھے سچ مچ میری قوم کے حوالے کر دے۔ میں اسرائیل نہیں آنا چاہتی، میں اپنے ملک اور اپنی قوم میں فی الحال نہیں رہنا چاہتی اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں مسلمانوں میں رہ کر بھی اپنے ملک اور اپنی قوم کی وفادار رہ سکتی ہوں۔ میرے مالک تو ایسے وقت کام آتا ہے جب سب ناکام ہو جاتے ہیں، خدائی اسی کو کہتے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اس کی اس بات کے ساتھ ہی اچانک وہ معجزہ ہوا جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک وہ گونگا فوجی افسر ہنسنے لگا، پھر رونے لگا، روتے روتے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، خدا نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی مگر میں گونگا بنا رہا، میں اب بولوں گا اور خوب بولوں گا۔ میں جس افسر کے دماغ میں تھا اس کے ذریعے حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوجی افسر کہتا جا رہا تھا میں صرف بولتا ہی نہیں گانا بھی گاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گانے لگا، سب لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گانا گاتے ہوئے کہا صرف گاتا نہیں ناچتا بھی ہوں۔ وہ ناچتے ناچتے گانے لگا۔ اچانک ایک افسر نے اٹھ کر کہا مس شیبہ بس کریں، اس بیچارے کا پیچھا چھوڑ دیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ تم ہی ہماری شیبہ ہو۔ نہیں یہ شیبہ نہیں ہے، ربی اسفند یار نے چیخ کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے بچوں، مجھ سے عقیدت رکھنے والوں میری بات کا بھروسہ کرو۔ شیبہ اور فرہاد اس ڈمی کے دماغ میں رہ کر کوئی ایسی چال چل رہے ہیں جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہرگز شیبہ نہیں ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے ذرا سخت لہجے میں کہا محترم ربی، آپ ہمارے مذہبی پیشوا ہیں لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے حکام نے آپ کو سیاسی معاملات میں مداخلت کی اجازت کیوں دی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا ہے، آپ کو سیاست میں آنے کی اجازت دے کر ہم کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ ہماری شیبہ ایک بار ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ میں عبادت گاہ میں جاؤں گا تو احتراماً آپ کے سامنے سر جھکاؤں گا، لیکن یہ ہماری سماجی اور سیاسی محفل ہے، یہاں صاف طور پر کہتا ہوں آپ نے پہلے بھی غلطی کی، اب دوسری غلطی کر کے شیبہ کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ایک اور اعلیٰ افسر جو کہ ربی اسفند یار کا عقیدت مند تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا مسٹر وارنر، آپ ہمارے مذہبی پیشوا کی توہین کر رہے ہیں۔ محترم ربی کی روحانی قوتوں کو اور ان کی ذہانت کو ساری قوم تسلیم کرتی ہے، آپ نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو معافی مانگنا چاہیے۔ وارنر نامی افسر نے حقارت سے کہا تم تو مجھے ایسے حکم دے رہے ہو جیسے تمہاری وردی میں ایک فیتہ زیادہ ہے۔ آئندہ مجھ سے مخاطب ہوتے وقت اپنی زبان اور اپنے لہجے کے سلسلے میں محتاط رہنا۔ اس افسر نے کہا میں تم سے برتر نہیں ہوں تو کمتر بھی نہیں ہوں، میں ربی کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ وارنر نے کہا میں فوجی اعتبار سے تمہارے برابر عہدہ رکھتا ہوں، لیکن شیبہ کے سلسلے میں جو خاص کمیٹی قائم کی گئی ہے میں اس کا
کا چیئرمین ہوں، لہذا اس اجلاس میں تم سے برتر ہوں۔ اگر تمہیں محترم ربی سے اتنی ہی عقیدت ہے تو انہیں اپنے گھر لے جا کر سجدے کرتے رہو۔ ہم یہاں روحانی جذبوں کی بنیاد پر نہیں، ٹھوس حقائق کے پیش نظر فیصلے کرنے آئے ہیں۔ ابھی محترم ربی نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈمی ہے اور اس فوجی افسر کے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جب اس نے پہنچنا چاہا تو ان نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے شیبا کو دماغی جھٹکا پہنچایا، مگر دوسری بار یہ کامیاب ہو گئی اور یہ ثابت کر دیا کہ یہی ہماری شیبا ہے۔ میں حاضرین اجلاس سے پوچھتا ہوں، کیا اب بھی کسی کو شبہ رہ گیا ہے؟ اس بات پر سب کچھ نہ کچھ بولنے لگے۔ پتہ چلا ان میں سے کچھ تو اس اعلیٰ افسر اور وارنر اور شیبا کی حمایت میں تھے اور کچھ ربی اسفندیار کی حمایت کر رہے تھے۔ شیبا نے کہا، میں جا رہی ہوں، جب آپ لوگ کسی ایک فیصلے پر متفق ہو جائیں تو مجھے آگاہ کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی، پھر دروازے کے پاس رک کر پلٹ گئی۔ ربی اسفندیار کو مسکرا کر دیکھا، پھر کہا، مجھے ہتھکڑی پہنانے کی حسرت آپ کے دل میں رہ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ کانٹا آپ کو ہمیشہ چبھتا رہے گا۔ اگر آپ محب وطن ہیں، اگر آپ میں ذرا بھی غیرت ہے تو آپ اس لڑکی کی مخالفت چھوڑ دیں جو آپ کی قوم سے ہے، آپ کے مذہب سے ہے۔ ہم سب اسی ارض وطن کی خاک سے ہیں۔ آپ مجھ پر خاک اڑانا چاہیں گے، یہی خاک آپ کے منہ پر پڑے گی اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا، شیبا تم اپنی خواب گاہ میں جا کر آرام کرو، ہم ابھی تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ خواب گاہ کی طرف جانے لگی۔ شیبا نے میرے دماغ میں آ کر کہا، اسے آرام کرنے دو اور یہ بتاؤ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ وہ گونگا فوجی افسر اچانک کیسے ہنسنے بولنے لگا؟ میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے آرم روڈ کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اس کے بھائی ایسی حماقت نہیں کر سکتے کہ گونگے فوجی افسر کو بولنے پر مجبور کریں اور شیبا کا پلڑا بھاری کر دیں۔ فرہاد، میں نے خیال خوانی نہیں کی، تم نے نہیں کی، ہمارے دشمنوں نے نہیں کی، پھر یہ مزید ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں سے پیدا ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے؟ اس کی آخری بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا، ہاں کچھ شبہ ہو رہا ہے، وہ پیدا ہو گیا ہے نہیں ہو گئی ہے۔ وہ تعجب سے بولی، کیا مطلب؟ ذرا انتظار کرو، میں ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور جوجو کے پاس پہنچ گیا۔ اب سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اس کے پاس پہنچا تھا۔ وہ تنویمی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا تھا اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہے اور ان تمام مشینوں سے گزارا گیا ہے، جس کے بعد دوسروں کی تمام ذہنی صلاحیتیں اس میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کم عمر بچے کے دماغ میں کتنی معلومات اور کتنے علوم کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایک بچے کے دماغ میں زیادہ سے زیادہ معلومات بھر دی جائیں تو کیا وہ دماغ پھٹنا پڑے گا؟ یہی تجربہ ان 3 بھائیوں نے کیا تھا جو کم عمر جو نہیں تھی۔ وہ جسمانی طور پر بالغ تھی اور ذہنی طور پر نابالغ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ کند ذہن تھی، اسی لیے جسم کے ساتھ ذہانت پروان نہیں چڑھ سکی تھی۔ وہ نادان بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، اس لیے بھائیوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جو کے دماغ میں تمام علوم کا ذخیرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پہلے کسی ایک علم کو اس کے دماغ میں منتقل کر کے دیکھا جائے کہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم کا انتخاب کیا تھا اور اپنے ذہن سے ان صلاحیتوں کو مشین کے ذریعے اس کے دماغ میں منتقل کر دیا تھا۔ میں پچھلی بار جو کے دماغ میں گیا، پھر واپس آ گیا، گہری نیند میں تھی۔ ایسے وقت مداخلت نہیں کرنا چاہیے تھی، دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ میرے واپس آنے کے 1 گھنٹے بعد وہ نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ فوراً ہی سمجھ میں آ گیا یہ اس کی خواب گاہ ہے، لیکن سونے سے پہلے وہ خواب گاہ میں نہیں تھی، اس کمرے میں تھی جسے اس کے بھائی آپریشن تھیٹر کہتے تھے اور جہاں عجیب و غریب قسم کی چھوٹی بڑی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ بدل گئی ہے، کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے رکھی ہوئی ایک تپائی پر بڑا سا کارڈ نظر آ رہا تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کارڈ کو اٹھایا، پھر پڑھنے لگی۔ اس پر آرم روڈ نے لکھا تھا، پیاری بہن، جب تک ہم واپس نہ آئیں اس کمرے سے باہر نہ نکلو، آرام کرتی رہو۔ تم سونیا کی طرح ذہین اور چالاک بننا چاہتی تھی، ہم بنا نہ سکے کیونکہ وہ کم وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ بہرحال اب تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی سیر کر سکو گی، مگر ابھی خیال خوانی نہ کرنا، کسی کے دماغ میں نہ جانا۔ اگر تم کوئی الٹی سیدھی حرکت کرو گی تو ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ تم بہت اچھی بہن ہو، اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہو، ویسے تم تنہا نہیں ہو، میں اپنے بیڈ روم میں ہوں، دروازہ اندر سے بند ہے، تو مداخلت نہ کرنا، میں خیال خوانی میں مصروف ہوں۔ اپنا کام ختم کرتے ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ بستر کے سرہانے والی میز
پر تمہارا پسندیدہ چاکلیٹ رکھا ہوا ہے، تم ٹی وی یا ویڈیو گیم سے دل بہلاتی رہو، میں جلدی آؤں گا، فقط تمہارا بھائی آرمر۔ اس نے کارڈ کو ایک طرف رکھا، پھر لپک کر سرہانے والی میز سے چاکلیٹ کو اٹھا لیا، خوش ہو کر اس کا ریپر اتارنے لگی، پھر بستر سے اتر کر ٹی وی کے پاس آئی اور اسے آن کر دیا۔ اسکرین پر ایک ڈرامے کا آخری منظر دکھایا جا رہا تھا، وہ صوفے پر اچھل کر بیٹھ گئی، بڑی توجہ سے ڈرامائی منظر کو دیکھنے لگی۔ اس منظر میں ایک جوان مرد اور ایک نوجوان خوبصورت سی لڑکی تھی۔ ان کے مکالموں سے پتا چلا وہ بھائی بہن ہے۔ بھائی ایک ہاتھ میں رسی پکڑے ہوئے بہن کی طرف بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں مانتا ہوں تم میری بہن ہو، مگر دنیا میں رشتوں سے نہیں دولت سے محبت ہوتی ہے۔ آج تم مر جاؤ گی تو تمہارے حصے کی دولت اور جائیداد مجھے مل جائے گی۔ بہن خوفزدہ تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی مجھے نہ مارو، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی تمام جائیداد اور دولت تمہیں دے دوں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ بھائی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، وہ پیچھے ایک دیوار سے جا کر ٹکرا گئی۔ ادھر جوجو اچھل کر صوفے پر اکڑوں بیٹھ گئی تھی، دونوں مٹھیوں کو بینچ لیا تھا، غصے سے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی، کمینہ کیسا بھائی ہے، اپنی بہن کو مارتا ہے، میرے بھائی دیکھ لیں گے تو تجھے جان سے مار دیں گے۔ اب ٹی وی کے اسکرین پر ظالم بھائی کا بڑا سا چہرہ نظر آ رہا تھا، رسی کے دونوں سروں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بہن کی طرف بڑھ رہا تھا، بڑا خوفناک لگ رہا تھا، دانت پیستا جا رہا تھا اور کچھ کہتا بھی جا رہا تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ باتیں جوجو کے دماغ میں نقش ہو رہی تھیں، بلکہ اس کا لب و لہجہ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہو رہی تھی، وہ تحریک جو خیال خوانی کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اس کے اندر یہی جذبہ بے اختیار پیدا ہو رہا تھا کہ وہ ابھی اڑ کر جائے اور اس ظالم بھائی کا گلا دبوچ لے، اسے خوب مارے، مظلوم بہن کی طرف جانے کا موقع نہ دے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، مٹھیاں بھینچ کر اسکرین کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے رک جا، میں کہتی ہوں رک جا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ٹی وی کے بالکل قریب نہ جا سکی، ایک جگہ رک گئی۔ اس کا دماغ سمجھا رہا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس بولنے والے کے لب و لہجے کو گرفت میں لینا چاہیے، اس بولنے والے کا تصور کرنا چاہیے۔ وہ یہی کرنے لگی، لب و لہجہ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا اور وہ تصور میں نظر آ رہا تھا۔ پھر نظر آتے آتے بیاک وقت جوجو کو محسوس ہوا وہ اس شخص کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اس نے فوراً ہی چیخ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی، ایک کمزور لڑکی پر ظلم کرتا ہے؟ وہ کمزور لڑکی تیری بہن ہے، لعنت ہے تجھ پر۔ ٹی وی پروگرام تو پہلے کا ریکارڈ کیا ہوا تھا جو اب اسکرین پر دکھایا جا رہا تھا، لیکن بھائی کا اصل کردار کرنے والا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ یک بے یک اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے دماغ میں جوجو کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ حیران پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، اس کے دماغ میں آواز آ رہی تھی، تجھے شرم نہیں آتی، ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ تیری بہن ہے، رک جا، میں کہتی ہوں رک جا۔ اس نے رک جا زور سے چیخ کر کہا، اس شخص کا دماغ ہل کر رہ گیا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، فرش پر گر پڑا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر تڑپتے ہوئے کہنے لگا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کتنے ہی ملازم آ کر اسے سنبھالتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ جو خوش ہو کر کہہ لگانے لگی، اسے اپنی جیت کا احساس ہو رہا تھا، اس نے ایک مظلوم بہن کو ایک ظالم بھائی سے بچا لیا ہے۔ ہنستے ہنستے اس کی نظریں اسکرین پر گئیں، تب اسے ہوش آیا کہ ڈرامہ تو ویسے ہی چل رہا ہے، اس ظالم بھائی نے اپنی معصوم اور مظلوم بہن کو قتل کر دیا تھا، پولیس والے آ گئے تھے اور اب وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ تب وہ حیرانی سے سوچنے لگی، ابھی تو میں نے اسے سزا دی تھی، یہ پھر کیسے آ گیا؟ اس کے دماغ نے سمجھایا یہ ڈرامہ ہے، ایک بار میرے بھائی نے بتایا تھا یہ پہلے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جو کچھ ڈرامے میں ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اسکرین پر نظر آنے والا ظالم نہیں ہوتا، مظلوم نہیں ہوتا۔ وہ شعوری طور پر کوئی دانشمندانہ بات نہیں سوچ سکتی تھی، اس کے دماغ میں جو صلاحیتیں منتقل کی گئی تھیں وہ صلاحیتیں اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ اسی طرح سوچتے ہوئے پھر اسی ظالم بھائی کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ ایک بستر پر پڑا ہوا تھا، وحشت سے دیدے پھیلا کر چھت کی طرف تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی بھی یہی سوال کر رہی تھی۔ جوجو نے کہا، مجھے افسوس
افسوس ہے، میں نے غلط فہمی کی بنا پر تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرے دماغ میں پھر وہی آواز سنائی دے رہی ہے اور وہ آواز مجھ سے معافی مانگ رہی ہے۔ جوجو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے کہ وہ خود کہاں ہے اور کس طرح ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ میں بول رہی ہے۔ وہ ایسی بات وضاحت سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ بھائی آرمروڈ نے منع کیا تھا نہ کمرے سے باہر جائے نہ خیال خوانے کی کوشش کرے۔ وہ بھائی کی ہدایت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے احساس ہوا کہ اب اس ظالم بھائی کا کردار کرنے والے کے دماغ میں نہیں ہے، نہ اس کے گھر میں ہے، بلکہ اپنے بیڈ روم میں کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا، اسے عجیب سا لگا، ابھی کہیں تھی اور ابھی کہیں ہے۔ یہ تو بہت اچھا علم ہے۔ ویسے وہ ٹیلی پیتھی کے متعلق بہت کچھ سنتی رہی تھی مگر سمجھتی کم تھی۔ اب ذاتی طور پر سمجھنے کا موقع مل رہا تھا، بڑا لطف آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا بار بار خیال خوانی کرتی رہے، کبھی دوسرے کے دماغ میں جائے، کبھی اپنے آپ میں رہے اور طرح طرح کے مناظر دیکھتی رہے اور طرح طرح کے تماشے دکھاتی رہے۔ وہ بستر پر آ کر چاروں شانے چت ہو گئی، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اگر وہ چپ چاپ خیال خوانی کرے گی تو کیا بھائی آرمروڈ کو معلوم ہو جائے گا؟ بھائی کے متعلق سوچتے ہی اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ واضح طور پر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی آواز اور لب و لہجہ بھی اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ بستر پر لیٹے ہی لیٹے بھائی کے پاس پہنچ رہی ہے، بلکہ اس کے دماغ میں پہنچ چکی تھی۔ اس وقت آرمر خیال خوانی کے ذریعے تل ابید میں تھا۔ ربی اسفند یار کی باتیں سن رہا تھا اور ربی کے چیلنج کے مطابق شیبہ خیال خوانی کا ثبوت دینے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی آرمروڈ کے دماغ میں پہنچنے کے بعد تل ابید کے اجلاس میں بھی پہنچ گئی تھی۔ وہاں ربی کو دیکھتے ہی یاد آیا کہ اب سے 10 گھنٹے پہلے جب وہ پومی سے نجات پا کر اپنے بھائیوں کے پاس پہنچی تھی تو وہاں ربی ایک قداور شخص کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا بھائی آرمروڈ پومی سے مار کھانے کے بعد بستر پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں ربی اسفند یار اسی شخص کے ساتھ تھا۔ ان کے قریب دونوں بھائی شارپروڈ اور ہارپروڈ کی آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی وہ دونوں بھائی ربی یا کسی اور کے سامنے نہیں آتے تھے۔ انہوں نے جوجو کو بھی سمجھا دیا تھا کہ آئندہ وہ بہن کے سامنے بھی نہیں آئیں گے۔ بہرحال اس وقت وہ اجنبی شخص ربی کے ساتھ بیٹھا ہوا اسپیکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جناب میں سارا کام سمجھ گیا ہوں، ابھی 1 بجے والی فلائٹ سے محترم ربی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تل ابید پہنچنے سے پہلے ہی گونگا بن جاؤں گا، کسی کو اپنی آواز نہیں سناؤں گا، تنہائی میں بھی کھانسنے اور کھنکارنے سے پرہیز کروں گا۔ اسپیکر سے ہارپروڈ کی آواز سنائی دی، یہاں سے نکلتے وقت بھی ایک لفظ زبان سے ادا نہ کرنا، کوئی غلطی کرنے سے پہلے سمجھ لینا ہم دماغ میں موجود رہیں گے اور تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو اپنے بستر پر چاروں شانے چت لیٹی چھت کو تک رہی تھی اور پچھلی باتیں سوچتی جا رہی تھی۔ جب اس نے تل ابید کے اجلاس میں ربی کے ساتھ ایک گونگے افسر کو دیکھا تو فوراً اس کے دماغ نے کہا، یہ وہی شخص ہے جو اس کے بھائیوں کے سامنے گونگا بن کر رہنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ میں تو اس کی آواز سن چکی ہوں، شاید مجھے یاد ہے کہ یہ کیسے بولتا ہے۔ وہ چپ ہو کر سوچنے لگی، اس کے لب و لہجے کو یاد کرنے لگی۔ اگر ہم میں سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی اجنبی کی آواز ایک بار سننے کے بعد اسے یاد کرنا چاہے تو اس کا لب و لہجہ یاد نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اجنبی ہمارے سامنے سے سرسری طور پر گزر گیا ہوگا۔ ہم نے اس کی آواز سنی ہوگی، اس کا لب و لہجہ بھی ہمارے دماغ تک پہنچا ہوگا، مگر ہم نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ لیکن جو یاد کر سکتی تھی، کیونکہ ٹیلی پیتھی کا عمل بالکل نیا تھا، اب تک اس نے کسی اور کے لب و لہجے کو یاد نہیں کیا تھا۔ بہت سی باتیں، بہت سے ٹیلی فون نمبر، بہت سی آوازوں کے نت نئے انداز کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں۔ جو نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کیا تو اس اجنبی کا لہجہ منوان یاد آ گیا۔ وہ آواز، وہ لہجہ اس کے دماغ میں سرگوشی کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اجنبی کی صورت گھومنے لگی، بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سامنے ٹی وی کے اسکرین پر وہی اجنبی ہے اور بول رہا ہے، اپنی آواز، اپنا لہجہ سنا رہا ہے اور اس کے اندر تحریک پیدا کر رہا ہے کہ وہ بھی اس کی نقل کرے، اور وہ بے اختیار نقل کرنے لگی۔ اس کی آواز اس کے لہجے میں بولتے بولتے محسوس ہوا کہ وہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی ہے۔ وہ خوشی سے کھل گئی کیونکہ جگہ بدل گئی تھی۔ ابھی اپنے کمرے میں تھی، دیکھتے ہی دیکھتے تل ابید میں ہونے والے اجلاس میں پہنچ گئی تھی۔ وہ فوراً ہی سمجھ نہیں سکتی تھی کہ تل ابید پہنچی ہے، مگر جگہ اور ماحول بدل جانے سے خوش ہو گئی تھی، ایسے دنیا بدل گئی ہو، نظارے بدل گئے ہوں۔ وہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے واقعی دنیا کی سیر کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی وہاں ربی اسفند یار کھڑا ہوا ایک خوبصورت سی نوخیز لڑکی کو چیلنج کر رہا ہے، تمام افسران کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ لڑکی اس فوجی افسر کے دماغ میں نہیں پہنچ سکے گی۔
جو چپ چاپ بیٹھی وہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اتنے سارے لوگ کیوں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور اس بیچاری خوبصورت سی لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اس وقت شیبا نے تمام افسران سے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں اس افسر کے دماغ میں پہنچنا چاہوں گی تو یہ لوگ دوبارہ مجھے دماغی جھٹکا نہیں پہنچائیں گے؟ اس طرح جو کو معلوم ہوا کہ اس بیچاری کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغی جھٹکا پہنچایا گیا تھا، اس نے افسوس کرتے ہوئے سوچا، ہائے بیچاری اتنی اچھی تو ہے، یہ داڑھی والا بڈھا اسے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کس نے اسے دماغی جھٹکا پہنچایا تھا؟ وہ شیبا کی آواز سننے کے بعد اس کی آواز اور لب و لہجے کو چپ چاپ دہرانے لگی اور دہراتے دہراتے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس وقت شیبا دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا میرے مالک ہماری عزت رکھ لے، ہم مکاروں سے مکاری کر رہے ہیں، ہماری نیت صاف ہے، ہم ان شیطانوں سے بچ کر رہنا چاہتے ہیں۔ جو نے اس کی پوری بات نہیں سنی، خود سوچنے لگی، یہ بیچاری شیطانوں سے بچ کر رہنا چاہتی ہے اور شیطانوں سے تو بچ کر رہنا چاہیے۔ جو کی عادت تھی وہ دوسروں کی باتیں سن کر اپنے طور پر تبصرے کرنے لگتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ شیبا کی بات سننے لگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے مالک تو ایسے وقت کام آتا ہے جب سب ناکام ہو جاتے ہیں، خدائی اسی کو کہتے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ جو نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا، ہائے کتنی اچھی بات بول رہی ہے۔ اسے گونگے افسر پر بہت غصہ آیا، اس نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، وہ اپنے رب کو یاد کر رہی ہے، کتنی اچھی باتیں کر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ گونگا بنا ہوا ہے۔ مانتی ہوں میرے بھائیوں نے تجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، مگر کوئی خدا سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا۔ یہ بات میرے دل کو لگ گئی ہے، خدائی اسی کو کہتے ہیں جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ چلو بولنا شروع کر دو۔ گونگے فوجی افسر نے پریشان ہو کر کن آنکھوں سے ربی کو دیکھا، پھر سوچنے لگا یہ میرے اندر کیسی آواز آ رہی ہے، کیا شیبا پہنچ گئی ہے؟ جو نے کہا، نہیں بولو گے تو میں گدگدی کروں گی، پھر تم ہنسنے لگو گے۔ وہ گدگدی کی بات کرتے ہی خود ہنسنے لگی، چونکہ اس کی سوچ ہنس رہی تھی، اس لیے وہ گونگا فوجی افسر بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ ہنستے یاد آیا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے گولی مار دیں گے یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ہلاک کر دیں گے، کیونکہ وہ ان کے منصوبے کے خلاف آواز سنانے جا رہا تھا، مگر وہ اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ بڑی بے بسی سے رونے کے انداز میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، خدا نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی، میں گونگا بنا رہا، میں اب بولوں گا اور خوب بولوں گا۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھائی مجھے معاف کر دیں، میں اپنی بس میں نہیں ہوں۔ جو خوش ہو رہی تھی، اسے دل بہلانے اور خوش ہونے کے لیے اسے عجیب و غریب علم مل گیا تھا، اس کے ذریعے وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں اسے ناچنے گانے کے لیے کہوں گی تو وہ ایسا ضرور کرے گا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ اسے ناچنے اور گانے پر مجبور کرنے لگی اور وہ ایسا کرتا چلا گیا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ تھوڑی دیر تک ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی تھی، مشیبہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہم اسے معجزہ ہی سمجھ رہے تھے اور دشمن سمجھ رہے تھے۔ ہم نے ٹیلی پیتھی کی کوئی ایسی تکنیک استعمال کی ہے جو ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس سمجھ میں نہ آنے والی ٹیکنیک کو سمجھنے کے لیے گونگے افسر کے دماغ میں پہنچ گئے تھے، معلوم کرنا چاہتے تھے آخر کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ وہ صرف بول نہیں رہا ہے بلکہ مضحکہ خیز حرکتیں بھی کر رہا ہے، ناچتا گاتا جا رہا ہے۔ آخر انکشاف ہو ہی گیا، اس کے دماغ میں جو تالیاں بجاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور بولتی بھی جا رہی تھی، بھائیوں کی کھوپڑیاں ٹکرا کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بچکانہ ذہن رکھنے والی بہن ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرتے ہی یہ تماشا کرے گی۔ ان میں سے ایک بھائی نے ڈانٹ کر کہا، جو یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اخبار کی دماغی طور پر بیڈ روم میں حاضر ہو گئی، حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کا بھائی آرمر اس کے دماغ میں اکثر اس سے باتیں کرتا تھا، اسے ٹیلی پیتھی کے متعلق بہت کچھ سمجھایا کرتا تھا، لیکن وہ تینوں بھائی پیار و محبت سے بولتے تھے۔ اس بار ڈانٹ کر پوچھا گیا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، پوچھنے لگی، کون ہو تم، کون ہو؟ دماغ میں آواز آئی، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے دشمن ہو۔ میرے بھائی کبھی اس لہجے میں نہیں بولتے، چلے جاؤ میرے دماغ سے، چلے جاؤ، نہیں تو میں اپنے بھائیوں کو بلاؤں گی۔ ان بھائیوں کا اتنا زبردست منصوبہ خلاف توقع ناکام ہو گیا تھا، وہ جھنجھلائے ہوئے تھے، اسی لیے جو کے دماغ میں اپنی اصلی آواز اور لب و لہجے کے ساتھ پہنچے تھے اور اس سے ڈانٹ کر سوال کیا تھا، اگر میں ایسے وقت جو کے دماغ میں ہوتا تو اسی وقت ان کے لب و لہجے کو گرفت میں لے لیتا۔ بہرحال ایک بات یقینی ہے کہ کوئی بھی شخص انسانی فطرت سے باہر نہیں ہو سکتا، جوش جذبے یا غصے کی حالت میں
بے اختیار اپنے ہی لہجے میں بول پڑتا ہے۔ ایک دن یہ دونوں بھائی میرے سامنے ضرور بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ دونوں بھائی آرمر کے دماغ میں پہنچے۔ آرمر کے لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، ہم جوجو کے دماغ میں تھے، بے اختیار اپنے لہجے میں بول پڑے تھے اور یہ ہمارے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ آرمر نے پوچھا، تل عبید کا اتنا اہم اجلاس چھوڑ کر جوجو کے پاس کیوں آئے ہو؟ ساری گڑبڑ ہماری بہن نے کی ہے۔ وہ شخص بے اختیار بول پڑا تھا، اس کے پیچھے جوجو کی شرارت ہے۔ آرمر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، جوجو ہماری بہن ہے، اس لیے ہم شرارت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کوئی اور ہوتا تو ہم اسے ذہنی اذیتیں دے دے کر مار ڈالتے، لیکن وہ گونگے افسر تک کیسے پہنچ گئی؟ تم سوالات ہم سے کر رہے ہو جبکہ دوسرے کمرے میں جوجو موجود ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے۔ آرمر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، تم بھی اس کے پاس آؤ، ہم اسے پیار سے سمجھائیں گے۔ ہم نہیں سمجھا سکتے، اس کے دماغ میں اپنا لب و لہجہ اختیار کریں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، اور جوجو کے لب و لہجے میں بولیں گے تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گی کہ اس کے باقی دو بھائی بول رہے ہیں، لہذا تم اکیلے ہی سمجھاؤ، مجھے پروگرام بتا کر جاؤ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ آرمر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تمہارے دماغ میں آ کر اپنا آئندہ پروگرام بتائیں؟ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ شیبہ اور فرحاد اس وقت تمہارے پاس موجود نہیں ہوں گے؟ آرمر نے کہا، سوری، میں غلط بات کہہ گیا، دراصل موجودہ ناکامی نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر جوجو کے پاس جانے لگا۔ جب میں جوجو کے پاس پہنچا تو اس وقت آرمر اس سے باتیں کر رہا تھا، اسے پیار و محبت سے سمجھا رہا تھا۔ میں اس کے بچکانہ ذہن کو کرید رہا تھا، معلوم کر رہا تھا کہ اس نے تل عبید کے اجلاس میں کس طرح ڈرامہ پلے کیا تھا اور ہماری عزت رکھ لی تھی۔ سچ پوچھئے تو مجھے اس لڑکی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اس نے میری حمایت نہیں کی تھی، وہ میری جانبدار نہیں تھی، فرحاد علی تیمور کے نام سے متاثر نہیں تھی، اس نے تو معصومانہ انداز میں ایک بچی کی طرح ہنستے کھیلتے یہ کام کیا تھا۔ آرمر نے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھپکتے ہوئے کہا، میری بہن، تمہیں پتا ہے ان حرکتوں سے تمہارے دونوں بھائیوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے سر کھجاتے ہوئے بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بیچاری پریشان تھی، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے اس کی مدد کر دی، مگر جو دوست اور دشمن کو سمجھ کر مدد کرنا چاہیے۔ بھائی، ایک دن آپ ہی نے سمجھایا تھا، مدد کرتے وقت دوست اور دشمن کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان بن کر انسان کے کام آنا چاہیے۔ وہ اس بات پر گڑبڑا گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا تھا، لیکن اب جن دشمنوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کے ساتھ کبھی انسانیت سے پیش نہیں آنا چاہیے، کبھی ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، کسی حال میں ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی بات اچھی طرح یاد کر لو، میں تمہیں دشمنوں کے نام بتا رہا ہوں، ان ناموں کو یاد رکھو، جہاں بھی وہ ہمارے مقابلے پر نظر آئیں ان کی بالکل حمایت نہ کرو۔ میں آرمر کے دماغ میں پہنچ کر ہنسنے لگا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کون ہے؟ فضول سا سوال ہے، وہی دشمن ہو سکتے ہیں جن کی حمایت سے بہن کو روک رہے ہو۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہاری بہن کیسی ہے؟ بہت معصوم ہے، بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پیاری اور خوبصورت لڑکیاں بہت ہوتی ہیں، مگر ہماری دنیا میں اب معصوم نہیں رہے۔ یہ بالغ بچی جو نہایت معصوم ہے، صرف دوستی اور محبت کو سمجھتی ہے، دشمنی کو نہیں سمجھتی۔ کسی ٹی وی ڈرامے میں مظلوم لڑکی کو دیکھ کر اس کے لیے تڑپ جاتی ہے، شیبہ کو پریشان دیکھ کر اس کے لیے بھی بے چین ہو گئی۔ اس کے لیے اس کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ شیبہ دوست یا دشمن۔ مسٹر آرمر، ہماری دنیا میں اتنے معصوم لوگ کہاں ہیں؟ اگر کوئی ہے تو اسے معصوم رہنے دو، کیوں ہماری دشمنی کے بیچ اسے گھسیٹ رہے ہو؟ وہ ذرا چپ رہا، جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنی بہن کو معصوم نہیں رہنے دے گا جو کسی سے سچی اور گہری محبت کرتے ہیں۔ وہ ایسا کہہ نہیں سکتے۔ وہ تینوں بھائی جوجو کو اتنی ہی گہرائی سے اور اتنی ہی سچائی سے چاہتے تھے، میری بات آرمر کے دل کو لگی تھی، اسی لیے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب کوئی جواب نہ دے سکا تو اس نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے دماغ سے جاؤ، تم پہلے سانس روک لیا کرتے تھے، اب کیوں نہیں روکتے؟ تم سے مطلب بھائی، ہم خیال خوانی کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا سمجھنا پڑتا ہے کس دماغ کے دروازے کھلے ہیں اور کس کے بند ہیں، اور اگر کھل گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، تم شراب چھوڑ نہیں سکتے، آج کل زیادہ ہی پینے لگے ہو، ایسے میں سانس روکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے مقابلے میں تمہارے دونوں بھائی بہت محتاط اور مستقل مزاج ہیں، اسی لیے وہ تم تینوں سے، یعنی تم سے، جوجو اور لیڈی روزینہ سے بھی چھپ کر رہتے ہیں، رازداری برتتے ہیں، اپنے اہم معاملات اور اہم منصوبوں میں تم لوگوں کو شریک نہیں کرتے۔ ویسے مانتا ہوں
تم پانچوں میں بڑی محبت بڑا اتحاد ہے۔ میں اسی محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو کو ان معاملات سے الگ رکھو، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اسے دماغی طور پر یا جسمانی طور پر نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اتنی معصوم ہے کہ اس سے کوئی دشمنی کر ہی نہیں سکتا۔ فرحاد مجھے نادان نہ سمجھو، تم چپ چاپ اس کے دماغ میں آتے رہو گے اور اس کی سوچ میں اسی کو بھڑکاتے رہو گے، اسے ہمارے خلاف کرتے رہو گے۔ تم یہی سمجھ رہے ہو تو میں تمہارا اعتماد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہن کے لیے میرے دل میں جو محبت اور خلوص ہے وہ تمہارے دل میں نہیں ہے۔ اگر تم مجبور کرو گے تو میں دشمن بن کر اس معصوم کو تو تم لوگوں کے خلاف بھڑکاؤں گا۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں فرحاد، میری جوجو کا ایک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، اور ہم رسا کشی کی طرح اسے اپنی طرف کھینچتے رہیں گے۔ یہ ذہنی انتشار میں مبتلا رہے گی، نہ معصوم رہے گی نہ چالاک، صرف پاگل کہلائے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یہ معصوم ہے، یاد معصوم رہے گی، ہم میں سے کوئی اسے اپنے معاملات میں شریک نہیں کرے گا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا مگر بات ادھوری رہ گئی۔ اچانک شیبہ کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، فرحاد جلدی آؤ، اب میری ڈمی نہیں رہی، کسی نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا، میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔